بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد المعطر الجود والکرم وعلى آله الكرام وصحبه الكريم وآله وأصحابه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 282 to 81 تلاوت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، پورے 15 لائن کی آیت ہے، لمبی آیت ہے۔ تلاوت کا لفظ بولا نہیں کیونکہ الف سے لے کے یا تک اس میں نہیں ہے۔ پورے قرآن میں 2 مقام پر ہے الف سے لے کے یا تک۔ آیت نمبر 4 میں ثم انزل علیکم من بعد الغم، ایک وہ آیت ہے، اور ایک محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، سورہ فتح کی لاسٹ آیت ہے۔ 2 جگہ ہیں، حمزہ سے لے کے یا تک، الف سے لے کے یا تک۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون بافواہہم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، اس کو دھیان رکھیے گا کیونکہ ماشاءاللہ حیدرآباد میں جنرل نالج کے بہت پیچھے پڑتے ہیں۔ قرآن میں الف سے لے کے یا تک 2 مقام پر ہے۔ یہ آیت بڑی لمبی ہے جو آج میں پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم کسی دین کے سلسلے میں لین دین کرو، دین پر قرض، یہاں پر قرض مراد ہے، یہاں پر خرید و فروخت مراد ہے۔ بے با یا عین خرید و فروخت کو بولتے ہیں، لین دین۔ اس کی مطلب اس کی کوانٹیٹی تو 80 ہے، 80 سے بھی زیادہ ہے۔ میرے نالج کے حساب سے 80 قسمیں ہیں خرید و فروخت کی۔ ان میں سے مشہور قسم جو ہے آج جو ہے وہ بیع سلم، سین لام میم۔ ابھی اس کو میں بتاؤں گا یہاں جو آیت ہے بیع سلم کی کون سی قسم ہے۔ بیع سلم اس کو بولتے ہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے کسی چیز پر بیع ہونا، چیز پہلے لے لینا، پیسہ بعد میں دینا، جس کو آپ کہیں ادھار عربی میں بیع سلم۔ لیکن جس کے بارے میں آپ کر رہے ہیں وہ چیز متیقن ہو، متحقق ہو، قبضے میں ہو، تب ادھار لینا جائز ہے، بیع سلم جائز ہے۔ اب ایک چیز ہے قلم ہے، اب لے لیے، اس کا 5 روپے دام ہے، آپ نے کہا کہ 20 دن کے بعد دیں گے، تو یہ لے لینا۔ اس کے 20 روپے کی قیمت کی اہمیت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونا۔ یا میرے پاس ایک قلم ہے 20 روپے میں ہے، اب 20 دن کے بعد دیے پیسہ تو چلتا، لیکن ابھی میرے پاس قلم بھی نہیں ہے، میں ہی دیتا ہوں 10 دن کے بعد، یہ بیع معدوم ہے، یہ بیع ناجائز ہے۔ مبی متحقق ہو، مبی بولے تو خرید و فروخت کی چیز جو ہے وہ متحقق ہونا، وہ ثابت ہونا، تو ادھار لینا جائز ہے۔ سمجھ گیا؟ ادھار لینا جائز ہے۔ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اگر تم لین دین ادھار کرنا چاہو، اب یہ ترجمہ کیجیے، الی اجل مسمن، وقت مقررہ تک کے لیے، 10 دن کے بعد پیسہ دوں گا، 20 دن کے بعد پیسہ دوں گا، تو فاکتبوہ، چاہیے کہ لکھ لو، اہمیت دیکھیے، لکھا پڑھی کی اہمیت لکھ لو اس کو،
یہ چیز ہے 20 روپے اس کی قیمت تھی، 20 دن کے بعد ہم دیں گے، یہ چیز میرے پاس آ گئی. مشتری خاص طور سے خریدنے والا یہ تو بالکل ضروری ہے. بیچنے والا نہ بھی لکھے تو وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، خریدنے والے پر ضروری ہے کہ لکھ لے، کہیں بیچنے والا ممکن نہ ہو جائے، انکار نہ کر بیٹھے کہ نہیں وہ ایسے دیا تھا ویسے. تو لکھنے کی یہ اہمیت بتائی. اور آگے جو ہے دیکھیے، ایک تو لکھنے کا آرڈر دیا گیا لین دین کرنے والوں کو کہ لکھ لو آپس میں. الحمدللہ لکھتے ہیں ہم لوگ بھی، آپ لوگ سب لکھتے ہیں، چاہے لکھنے کی کوئی بھی نوعیت ہو، چھوٹی ڈائری ہو، موبائل ہو، آج کل بہت سارے چیزیں لکھتے ہیں. اللہ آگے فرماتا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لین دین کرنے والوں کے درمیان لکھنے والا تیسرا فریق جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، کوئی کمی بیشی نہ کرے. آج کل زمین جائیداد میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. زمین کی قیمت 20 لاکھ ہوتی، رجسٹری کرتے وقت 10 لاکھ لکھے جاتے ہیں. انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے، وہ اس سے بچنے کے لیے، یہ اس سے بچنے کے لیے. پھر کہا جاتا کہ تم بولنا کہ ہاں ہم اتنی میں خریدے ہیں، سب جھوٹ ہے. یہ سب پکڑے جائیں گے. یہ ریئلٹی کے خلاف، یہ تقویٰ پرہیزگاری کے خلاف. دھوکہ اسلام میں کافر کے ساتھ بھی حرام ہے. دھوکہ نہیں کر سکتے آپ کسی کے ساتھ. اسی لیے جو لائٹنگ وغیرہ چرا کر کے جو چلاتے ہیں، شریعت اسلامیہ اسے حرام کرا دے. کیوں؟ اس لیے کہ دھوکہ ہے. اگرچہ جس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں وہ خود کرپٹ ہے، حکومت خود کرپٹ ہے، لیکن نہیں، وہ غلط ہے تو آپ غلط کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی اگر زناکار ہے تو آپ کیوں ہوں گے؟ کوئی چور ہے تو آپ کیوں ہوں گے؟ شریعت اسلام خط عطف الاسلام، اسلام میں دھوکہ جائز نہیں، کسی بھی طرح سے جائز نہیں. کسی کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ تو چھوڑیے، ہندو کے ساتھ، کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں. کتنا پوتر مذہب ہے ہمارا، کتنا خوبصورت ہے مذہب ہمارا، الحمدللہ. ہے ایسا؟ اگر ان لوگوں کو موقع مل جائے تو ہمارے خون سے ہولی کھیلیں، لیکن ہمیں موقع ملے تو ان کے خون کو گرنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ ہاتھ پر لے لیں گے، پہنچ لیں گے. یہ ہے ہمارا مذہب اسلام. ارے ہم مردوں کی بات کیا کر رہے ہو؟ عورتوں کو یہ پوزیشن دی گئی تھی کہ اگر کوئی خون سے لت پت ہے تو اس کو پوچھنے کا کام کرو تم. یہ احساس ہے اسلام کا، اسلام کو بدنام کرنے. خیر، جب ابتدا میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے ناکام رہے تو اب تو انتہا کا معاملہ ہے. ابتدا میں ناکام رہے، اچھا سگے ناکام رہے تو پرائے کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ سگے ابو لہب، سگے اتبا شیبہ وہ خاندان نبی کے لوگ ہیں، نہیں تو سگے جب ناکام ہوئے تو یہ پرائے لوگ کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ میں اصل اشارہ کر رہا ہوں آج ہر جگہ کہ آپ میڈیا میں پڑھ رہے ہوں گے بھی اور دیکھ بھی رہے ہوں گے، فتح کا فتویٰ، طارق فتح کا فتویٰ ہے، نہیں پڑھ بھی رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے. نہیں دیکھ رہے تو دعا ہے کہ مت دیکھیے، نہیں پڑھ رہے تو دعا ہے کہ مت پڑھیے. اللہ پاک پازیٹیو زندگی گزار کر کے پازیٹیو جنت نصیب فرمائے. لیکن اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کو باخبر کرنا امت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، اسلام کا مسئلہ ہے. آج کا خاص طور سے منصف میں نے دیکھا، نیٹ پر تو دیکھتا ہی ہوں لیکن پرنٹ میڈیا منصف میں دیکھا، اس میں 4-5 چیز جو فتح خان یا طارق فتح نے کہا ہے، وہ خود پروگرام چلا رہا، اس میں لکھا طارق فتح کا فتویٰ مع اللہ رب العالمین. سب سے پہلی جو گرفت ہوگی، فتویٰ کہتے ہیں شریعت اسلامیہ کے حکم کو بیان کرنا، شریعت اسلامیہ کے حکم کو بیان کرنا، شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں بولنا. خلاف بولنے کو فتویٰ نہیں بولتے، خلاف بولنے کو فتنہ بولتے. اس لیے میں نے اس میں ابھی لکھوایا طارق فتح کا فتنہ، طارق فتح کا فتویٰ نہیں، لیکن ہیڈنگ دیا ہے طارق فتح کا فتویٰ. آپ نیٹ پر ماریے یہ آئے گا، فتح کا فتویٰ. فتویٰ کا لفظ ہے، فتویٰ یہ شریعت کا لفظ ہے، اسلام کا لفظ ہے. اسی لیے مفتی ہائرے غیرے کو نہیں بولتے. اگرچہ آپ ہم سے زیادہ نالج رکھتے ہوں لیکن آپ مفتی کورس نہیں کیے ہیں تو آپ مفتی نہیں ہیں. نالج کی بنیاد پر نہیں، کورس کرنا پڑتا ہے شریعت اسلامیہ. آپ LLB کی ساری کتاب پڑھ لیجیے، ڈگری نہ ہو تو آپ LLB ہے ہی نہیں، آپ کو جج نکال دے گا. صحیح ہے، آپ کو ڈگری ہونی چاہیے، تو بہت اہم چیز ہے. تو اس کے فتنے سے آپ سب کو باخبر اس طرح ہونا ہے کہ وہ چونکہ تسلیمہ نسرین
اور سلمان رشدی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے. اس میں آپ پڑھیے آج کے پیپر میں اس کا یہ بتا رہا ہوں. ہیرو مانتا ہے کہ میں تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی سے محبت کرتا ہوں. یہ جملہ ہے اس کا. اب تسلیمہ نسرین کو حیدرآباد کے لوگ تو ماشاءاللہ اچھے سے جانتے ہیں، جن کے اوپر مکمل کرسی آج بھی نیٹ پر موجود ہے. حیدرآباد ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ کرسی اس کے اوپر پھینکا ہے، حیدرآباد ہی کے الحمدللہ باہوش مسلمان نے، اور آج در بدر کی زندگی ٹھوکریں کھاتی کھاتی گزار گئی. سلمان رشدی بھی انڈیا سے شہر بدر ہوا اور آج لندن یا کہاں میں ہے. کہ کیا لکھا تھا اس نے؟ قرآن کی آیتوں کو شیطانی آیات، ایک کتاب لکھا اس نے، شیطانی آیات. اب کیا کیا لکھا؟ سب سے پہلے لفظ آیت قرآنی کو شیطان کا ورڈ بولنا ہی کفر صریح ہے. اس پر انتظار بھی کریں کہ آپ فتویٰ دینے کے لیے تو آپ خود کافر ہو گئے. قرآن کی آیت کو شیطان کہنا، شیطانی آیت کہنا، ایک مسلمان کے عام کوئی جماعت کا لوگ اس کا انتظار نہیں کریں. تو سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین اس کو ہیرو مانتا. اور اسلام میں جتنے بھی لوگ مطلب اسلامی جتنی بھی تعلیم ہے وہ سب جو ہے دہشت گردی پر مبنی ہے. معاذ اللہ. اس طرح کی باتیں کیا ہے، میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، بڑا بہت تکلیف ہو رہی. آپ کے محمود غزنوی اور آپ کے جو انڈیا میں جتنے بھی مسلمان الحمدللہ، حضرت شاہجہاں، حضرت اورنگزیب، یہ سب جو حکومت کیے ہیں یہ سب جو ہے گنڈے تھے. یہ جملے ہیں کیونکہ ارے اگر ہمارا مخالف کافر بولے تو تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخالفت میں بول رہا ہے. یہ مسلمان جو تاریخ فتح مسلمان کا نام ہے نا، یہ بول رہا ہے کہ یہ سب گنڈے تھے اور انڈیا کے مسلمان ان کو ہیرو مانتے ہیں. اب بتائیے حضرت اورنگزیب کی وہ ذات ہے. دیکھیے طریقہ سیاست میں گڑبڑی ہو ہم نہیں بول سکتے، لیکن ان کی وہ ذات ہے کہ آج پوری دنیا میں، خاص طور سے انڈیا کی دنیا میں، فتاوی عالمگیری جو ہے انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے. سمجھ رہے؟ فتاوی عالمگیری قانون کی حیثیت رکھتی ہے. اور وہ حضرت اورنگزیب کی نمائندگی میں 500 علماء کرام بیٹھ کر کے وہ فتوا جمع کریں. کتنا بڑا کارنامہ ہے. حضرت اورنگزیب کے استاد حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ، جو جونپور کی جگہ یو پی کی سرزمین ہے وہ ہے. اتنے مطلب علم دوست تھے، اتنے علم دوست حضرات تھے. طریقے غلط ہو سکتے ہیں، سیاسی طریقے غلط ہو سکتے ہیں، وہ سچویشن کیا تھے وہ جانتے، لیکن ان کا جو پرسنل ایمانی زندگی ہے یہ ایک دم اہل تقویٰ اور اہل اللہ کی زندگی ہے. محمود غزنوی کو نہیں جانتا ہے. تو یہ سب کو گنڈے، یہ سب کو مطلب الٹا پلٹا نام دیا گیا ہے. اور ہم لوگ جن کو مانتے ہیں تو ہم لوگوں کو بیوقوف کہا گیا ہے. پورے انڈیا کے لوگ بیوقوف ہیں. ایک بات استغفر اللہ معاذ اللہ. اور سب سے بڑی بات جو ہے، اگر کوئی پاکستان کے مسلمان کے تعلق سے کچھ بولتا ہے اچھی یعنی مثبت پازیٹیو فکر رکھتا ہے تو وہ سب کو کہا گیا ہے کہ یہ ISI سے ان کا لنک ہے. اب آپ بتائیں، یہ مطلب ہر زاویے سے اگر دیکھیں کہ ہم اپنوں سے کبھی اس طرح کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور مخالفوں سے اس طرح کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ مخالف ہے، لیکن اپنے نے ایسا کیا ہے. پورے علماء پکڑ رہے ہیں ان کو. پہلے تو پاکستان سے ان کو بھگایا گیا، فتنہ وہاں ایسے ہی مچائے وہ، پھر کینیڈا سے بھگایا گیا، اب وہ انڈیا میں آ کر کے اس طرح کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا اللہ پاک. بس آپ کو ہم جذبات ملانا نہیں چاہ رہے، باخبر کر رہے ہیں کہ ایسے فتنے سے ہم سب کو باخبر رہنا چاہیے. ہم سب کی آل اولاد کو باخبر کرنا چاہیے. جو نیٹ کی دنیا دیکھتے ہیں سڈنلی آ جاتے ہیں. اب دیکھیے نا جیسے فتح کا ہمارے لیے فتح کا فتوا اتنا لائن سے آ جائے گا. لڑکی چیخ رہی ہے 4 شادیاں کیوں کرنا، اس طرح سے جملے بول رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جملہ جو بول رہے ہو اس کا لنک کہاں تک پہنچ رہا آپ سوچ رہے ہو؟ 4 شادیاں کیوں کرنا؟ ارے سب سے پہلی بات نبی 11 شادیاں کرے اور ایک بھی بیوی ایسی بتاؤ جو کمپلین کی ہو. ایک بھی بیوی ایسی بتاؤ. 4 کی بات کر رہے آپ. ہم ایک بھی شادی کے قائل نہیں ہیں اگر عدل و انصاف نہ کرتا ہو شوہر. 4 کی بات کر رہے. اسلام میں عدل و انصاف ہے. اگر لڑکا ابھی دیکھیے تو ہمارا بھائی ایک آیا نا، میں نے کہا ہاں میری خیریت سے زیادہ بیوی کو نبھانا، بیوی کی ذمہ داری، بیوی کی رسپانسبلٹی، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. کہنا یہ ہے کہ آپ ہم پر یہ تہمت لگا رہے ہو کہ 4 مطلب یہ کہ تم ایک شادی کرو اور 70 رکھیل کو رکھو، جائز ہے. اب کوئی اسلامی دائرے میں عدل و انصاف کے ساتھ 4 شادی کر کے اس کا حق دے تو یہ ناجائز ہے. جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی خفیہ طور پر گناہ کرو تو یہ تم مسئلہ واہ واہ واہ، ہم آہ بھی کریں تو بدنام، تم قتل بھی کرو تو کوئی فتوا نہیں، واہ واہ. یہ 4 شادیاں کیوں کریں؟ اور
کیا نام ہے عدل کا مذہب نہیں، انصاف کا مذہب، غرضے کے جتنے بھی مغلظات تھے وہ سب پکے ہیں. آپ سنیے نہیں، بس میں باخبر کر رہا ہوں کہ اس فتنے سے آپ کو باخبر رہنا ہے. وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے. میں پناہ ہمارے اندر آ گیا ہے. یاد رکھیے کہ ہمارے ساتھ بھائی اگر ہو، اس میں لنگڑے للے ہو تو لنگڑے للے کو مت دیکھیے، بھائی ہونے کو دیکھیے. آپ امیر ہیں غریب ہیں یہ اللہ کے کرم سے ہے، اس کے فضل سے ہے، اس کے عطا سے ہے، آپ اپنی محنت سے ہے. لیکن اگر آپ مومن ہیں تو آپ کہیں بھی رہیں بھائی بھائی. لنگڑے للے کو بھائی بھائی نہیں کہا اللہ نے، انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والوں آپس میں بھائی بھائی. یہ یونٹی آج ضروری ہے. اسی یونٹی کا مطلب نہ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ، ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج جو انڈیا میں ہر طرح سے، اب آپ دیکھیے کہ الیکشن کے حوالے سے کیا کیا بکے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ایشوز ہو اس کو پیش کرو نا. آپس میں تم لوگ سیاست والے لڑو گے تو عوام کا کیا ہو؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، عوام پیسی جا رہے ہیں. عوام کوئی ٹارگٹ میں نہیں ہے، آپ کو اصلاح بھی وہ نہیں سمجھے ہیں. دیکھ رہے ہیں ان کی غلطی کو یہ نکال رہے ہیں، ان کی غلطی کو وہ نکال رہے ہیں. تم ایسے کرے، تم ویسے کرو، عوام پیسی جا رہی ہے، لائن میں کھڑی ہے. بس ان کے تو بریانی آ رہے ہیں، ان کے تو اچھے اچھے کھانے آ رہے ہیں، مر رہے ہیں ہم، سڑ رہے ہیں ہم. تو عوام کو بھی اپنے ووٹ کی قیمت اور اپنا ٹیلنٹ جو ایمانی ہے، اسلامی ہے، سب سے بڑی انسانی ٹیلنٹ ہے، اس کو اپنے ہوش میں رکھنا ہوگا. نہیں تو پھر یہ ان کی رساکشی میں آپ لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ، جسمان کے ساتھ ساتھ، انسان کے ساتھ ساتھ سب کچھ کھوتے چلے گئے. آج یونٹی کی ضرورت ہے. اگر یونٹی نہیں رہی تو ناکامی آپ کے پاس آ چکی ہے اور ہر طرح سے یہودی لابی منظم ہو چکی ہے. دھیان دیجیے، میں یہ جملہ باخبر کر رہا ہوں. یہودیت ہر طرح سے منظم ہو چکی ہے. جس کا ویزا آپ سوچئے پرتیبندھ تھا، جس کے ویزا پر آج اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے سب سے زیادہ گلف گھوم کر کے. جملے میں غور کر رہے ہیں آپ، محسوس کر رہے ہیں میرے جملے کو؟ ویزا پر پرتیبندھ تھا، نہیں جا سکتے امریکہ، نہیں جا سکتے باہر. اور آج سب سے زیادہ کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں ہے جتنا اس نے گلف میں اپنے آپ کو سفر کیا. سب سے زیادہ. بتائیے کیا ہوا؟ یہ ہے ان لوگوں کی تنظیمی سوچ اور تنظیمی فکر ہے. آپ ہم سب چیختے چلاتے رہو گے، یہ چیخنے چلانے سے وہ لوگ جو کرنا ہے وہ کریں گے. آپ چیختے رہو، چلاتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو چیخنا چلانا ہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں چلائیے اور یکجہت ہو کر، یکسمت ہو کر کے، پوری یونٹی کے ساتھ، پورے متحد ہو کر کے. یہ بات اس پر نکلی، اے ایمان والو، اگر تمہارے درمیان لین دین کا مسئلہ ہو تو عدل و انصاف ہے. عدل اور انصاف پر بات، عدل و انصاف کے ساتھ لکھنا. ورنہ یاد رکھنا کہ اگر گھوس لیا، رشوت لیا، سود لیا، لکھنے میں کمی بیشی ہم ہیں سنبھال لیں گے تو یہاں تو تم کھا لو گے 100 روپیہ، 2 لاکھ 5 لاکھ روپیہ، اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے. وہ پیسے سانپ بن کر کے قبر میں آئیں گے، وہ جائیداد سانپ بن کر آئیں گے اور کہیں گے نا کنز ہوگا، میں تمہارا خزانہ ہوں، ہاں تمہارا سود ہوں، تمہارا رشوت ہوں، تمہارا یہ ہوں. کوئی نہیں. ان کی والدہ معظمہ انتقال کر کے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. اب قدر ان کو زیادہ معلوم ہو رہی ہوگی. انسان جب چلا جاتا ہے تو اس کی قدر زیادہ محسوس ہوتی ہے. صحیح ہے؟ جب رہتا ہے تو محسوس نہیں ہوتی. دن بھر تک کبھی باپ ماں سے ہم لوگ بات نہیں کرتے. صحیح ہے؟ کیوں؟ ایک یقین رہتا ہے، ایک بھروسہ رہتا ہے، ایک اعتماد رہتا ہے نا. لیکن جب چلا جاتا ہے تو لگتا ہے ایک سیکنڈ ہم ان کے محتاج ہیں، ایک سیکنڈ ان کے محتاج ہیں. ان کی قدر، ان کی اہمیت محسوس ہوتی ہے. تو اپنی عظمتوں کو محسوس کیجئے، اپنے ٹیلنٹ، اپنا جو ایمانی روش مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا ہے. آپ اسلام کو عدل و انصاف کے خلاف کہو گے، جہاد کا اسلام کہو گے، دہشت گردی کا اسلام کہو گے. دیکھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نوجوان آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں. اور اس وقت جہاد فرض بھی ہے، ضرورت ہے اسلام کو جہاد کی. لیکن آقا نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اگر زندہ ہے تو جا ان کی خدمت کر، جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا. دیکھا اسلام پر انگلی اٹھاتے. تاریخ فتح جیسا یہ تاریخ نہیں ہے، تاریخ ہے اسلام کے لیے. یہ ایک ظلمت قضا ہے اسلام کے لیے. آپ باخبر ہیں. لیکن دھیان رکھیے، جب ہم نبی کے رشتہ داروں کو نہیں مانے ہیں، سگے ابو لہب کو نہیں مانے، اسلام اور بانی اسلام پر انگلی اٹھایا، تو تم تو پہلے ہی سے سگے نہیں ہو. تم کو ہم کیا مانیں گے؟ یہی ایک رشتہ ہے جو ہمیں کام آنے والا ہے. ہمارا رشتہ کام نہیں آئے گا.
ہمارا خاندان کام نہیں آئے گا، ہمارا ایمان کام آئے گا، ہمارا اسلام کام آئے گا، ہمارا نبی کام آئے گا، ہمارا دین کام آئے گا، اور اس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ رشتے ہم دنیاوی طور پر نبھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کی دنیا میں اگر نگیٹو پہلو آ گئے تو ہم اسے نہیں نبھائیں گے، ہم نہیں نبھائیں گے۔ اسلام بڑا پوتر مذہب ہے، اسلام نے ہر ایک کو اس کا اسٹیٹس دیا، ہر ایک کو اس کا مقام دیا ہے۔ سوچئے نا، ایک چونٹی تک کو بلا وجہ مارنے کا حکم نہیں۔ اگر آپ کے جسم پر چونٹی ہے تو آپ اسے مار نہیں سکتے، آپ اسے اٹھا کر کے باہر رکھ دیجیے جب تک کہ وہ آپ کو کاٹ نہ لے۔ کاٹنے کے بعد بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھاگنا چاہتی ہے تو آپ تقویٰ یہ ہے کہ اس کو عزت سے ہٹا دیں، کیونکہ آپ کو مارنے کے بعد وہ کاٹ جو ہے لوٹ نہیں آ سکتی اور کچھ ہوگا بھی نہیں آپ کو۔ تو ایذا دینے والی چیز کو بھی ایذا دینے سے پہلے آپ نہیں مار سکتے۔ دیکھا آپ نے، ایذا دینے والی، تو جو مذہب جانور کا، چرند پرند کا اتنا عظیم لحاظ کرے، وہ انسان کا کتنا لحاظ کرتا ہوگا۔ شیطانی آیتوں کے ذریعے سے معاذ اللہ ان کے لفظ میں جملہ کہا، کافروں کے لیے مسلمان بد دعا کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں دعا کیے ہوں گے مہمان صاحب، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ فاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں للہ ما فی السماوات انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے، کافرین پر ہماری مدد فرما، کافرین کو مغلوب کر دے، ہمیں غالب فرما۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو زیر کر دے۔ اب کہتے دیکھو یہ کافروں کو، سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کام کرنے والی بھی کافر ہے، ہمارے یہاں کام کرنے والی بچی، ہمارے یہاں کام کرنے والی عورت وہ بھی کافر ہے، لیکن ہم اس کو ماں کا درجہ دیے، ہم اس کو بلاتے ہیں کیا ماں اتنا کام نہ کر جا گھر، کیوں دیر ہوئی ماں، ماں کا لفظ بولتے ہیں، سمجھ لیا؟ ان کے خلاف ہم بد دعا نہیں کرتے، کن کے خلاف کر رہے ہیں؟ جو ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو ہمارے اوپر دہشت گردی کر رہے ہیں، تو ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں اللہ ان ظالموں سے ہمیں بچا لے، ان دہشت گردوں سے ہمیں بچا لے۔ کیا کہا میں نے؟ سانپ جب تک آپ کو کاٹا نہیں آپ اسے مار نہیں سکتے۔ ہزاروں سانپ جنگل میں ہے کہ نہیں، آپ تلاش کے مارتے ہیں؟ نہیں مارتے، لیکن گھر میں آ جاتا ہے، کاٹنے کے خوف سے آپ مارتے ہیں، صحیح ہے؟ نہیں تو آپ تلاش کے نہیں مارتے۔ تو ہم ان موذی، وہ بھی موذی ہے، وہ بھی ایذا دینے والے، وہ بھی سانپ ہے، لیکن ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان سانپ کے خلاف ہیں جو ہمیں ایذا دینا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اب ان ظالموں کو سمجھائیے، طارق فتح جیسے لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ یہاں کافروں کے خلاف جو دعا کی جا رہی ہے اور ان پر حاوی ہونے کی جو دعا کی جا رہی ہے، یہ عام کافر مراد نہیں ہے۔ اگر عام کافر کے خلاف ہوتا تو ہم مسجد کیوں بنواتے کافروں سے؟ بیلدار کافر رہتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے بیلدار کافر رہتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری ہزاروں مسجدیں بن رہی ہیں ان کے ہاتھ سے، تو کیا ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں؟ بولنا ہوتا تو ہم بلاتے کیوں، مار دیتے پہلے، لیکن نہیں، ہم امن پسند ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام انسانیت کا مذہب ہے، مذہب اسلام عدل کا مذہب ہے، مذہب اسلام سکون کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، امن کا پاٹ سکھاتا ہے، لیکن ڈیفینس بھی بتاتا ہے۔ ڈیفینس کیسے نہیں بتاتا؟ اب آؤٹ آف کنٹرول پانی آ جائے تو کیا نہیں بچیں گے آپ؟ نہیں بچیں گے تو بے وقوفی ہے، نہیں بچیں گے تو ظلم ہے، سمجھ رہے نا؟ ارے یہی تو ہے، حضرت امام حسین پر کچھ لوگ انگلی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کئی کو بچے کو لے کر کے گئے کربلا، کئی کو عورتوں کو لے کر کے گئے کربلا۔ ظاہری طور پر صحیح بھی بولتے ہیں، کیونکہ عورتوں کا کیا ہے لڑائی میں، بچوں کا کیا ہے لڑائی میں، بیمار زین العابدین کا لڑائی میں کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ گھر کے ہیں اور گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، لہٰذا سب کو نکلنا ضروری ہے۔ یہ گھر کے ہیں، یہ در کے نہیں ہے جو وہاں ڈیوائڈ ہو سکے۔ تو یہ ہم اس کا ایکسپلین کر رہے ہیں، ہم اس کو سیاق دے رہے ہیں، ہم اس کی تصحیح کر رہے ہیں، لیکن بظاہر تو یہی ہے کہ خبردار خبردار جان بچانا فرض ہے، جان بچاؤ۔ کہنا یہ ہے کہ اسلام کو داغدار کرنے کی کبھی بھی کسی بھی زاویے سے کوشش نہ کرنا۔ اسلام بے پناہ مذہب، بے پناہ عدل رکھتا اپنے اندر۔ ارے زندہ کو وہ رسپیکٹ دیتا ہے جو کسی مذہب میں نہیں ہے۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، وہ دیا، ایسا قرآن دیا، ایسا سنویدھان دیا، ایسا یہ دیا، ایسا وہ دیا۔ آپ بتاؤ عیسیٰ کا دین حق تھا یا نہیں؟ موسیٰ کا دین حق تھا یا نہیں؟ جتنے بھی مذہبی لوگ کہلاتے ہیں ان کا بیس کچھ تو کچھ ہوگا نا۔ اور پوری دنیا میں یا تو یہودی یا عیسائی کا مذہب، اس کا بیس تو کوئی بائبل ہو، یجروید ہو، وید ہو، جو بھی ہو، جو بھی ہو۔ وہ انگلش میں وہ لوگ بول رہے ہیں اصل میں وہ انجیل ہے یا توریت ہے، یہی تو ہے۔
انجیل ہے یا توریت ہے. تو اب ہر ایک کا جب بیس ہے کتاب، ہر ایک کا بیس، اور کسی کتاب کے ایک وقت میں بھی نہیں دکھا سکتے کہ کوئی مذہبی کتاب ہو اور وہ درس دہشت کا دے رہا. کوئی کتاب، کوئی سمویدھان، کوئی مذہب دہشت گردی کا درس نہیں دیتا. اور جب کوئی مذہب دہشت گردی کا درس نہیں دیتا، توجہ دیجیے گا، تو پھر عیسیٰ کے مذہب کو اللہ نے کیوں نہیں رکھا؟ موسیٰ کے مذہب کو کیوں نہیں رکھا؟ جب وہاں بھی امن ہے، وہاں بھی شانتی ہے، وہاں بھی دہشت گردی کا خاتمہ ہے، تو اس کو کیوں نہیں رکھا؟ جواب ملا کہ عیسیٰ کا مذہب جو ہے محمد عربی کے اندر موجود ہے، موسیٰ کا مذہب بھی محمد عربی کے اندر موجود ہے، وہ انکمپلیٹ ہے اور یہ پورے کمپلیٹ ہے. وہ عیسیٰ کا بھی رول سے نظر آئے گا، موسیٰ کا بھی رول سے نظر آئے گا. سارے کمالات جتنے بھی مذہب میں ہو سکتے تھے وہ تمام کمالات کا مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کے بانی محمد عربی. کیونکہ کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو سارے جہان کا رحمت بنایا، سارے جہان کا رسول رحمت محمد عربی ہے. اور رحمت دہشت کے خلاف ہے، رحم و کرم کرنا ظلم کے خلاف ہے. اب اسلام محمد عربی لائے ہیں تو اسلام میں ظلم کا کیسے شوشہ ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں تم اگر ان آیتوں کو لے کر کے مذہب اسلام کو زیر کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ حامیم کا ترجمہ تم کیوں نہیں کرتے؟ الف لام میم کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ قاف کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ نون کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے، جن کا باطن کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے. تو ایسے ہی ان آیتوں میں بھی دیکھنا ہوگا کہ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ میں کافرین کون ہیں، کافرین سے کون مراد ہے؟ اے اللہ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما. آپ بتائیے جب آپ کھانا کھا لیں گے تو آپ کہیں گے اے اللہ ہمیں کھانا کھلا؟ آپ کھانا کھا لیے ہو، آپ پانی پی لیے ہو تو اب آپ کہیں گے الحمدللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کھلایا اور پلایا. یہ نہیں کہیں گے اللہ کھانا کھلا اور کھانا پلا، پانی پلا، یہ نہیں کہیں گے. آپ کیا مطلب ہوا؟ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کہیں گے اللہ سے. تو اب اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کافروں پر غلبہ عطا فرما. کیا مطلب؟ کوئی کافر آپ کے اوپر حملہ آور ہے تب آپ بول رہے ہیں. کوئی اگر حملہ آور ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کہیں گے؟ آپ بتائیے. کوئی آپ کے اوپر اٹیک ہی نہیں کر رہا تو کیوں کہیں گے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ کنڈیشنلی پہلو ہے کہ اللہ آج جو دنیا میں اسلام کو ظلم و بربریت کے نام پر، مطلب اسلام کے نام پر ظلم و بربریت کا شکار بنا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو حملہ کر رہے ہیں درگاہوں پہ، جو حملہ کر رہے ہیں اور جو بم بلاسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کو ہم سے تکلیف ہے تو ہماری ایک جان کے لیے 70 بم کیوں گرا رہے ہو؟ آپ ایک جان کے لیے اتنا بم بلاسٹ کیوں کر رہے ہو؟ ہم کو مارنا ہے، ڈائریکٹ آؤ، عدل کا عدلیہ کو لو، سپریم کورٹ جاؤ، ہر طرح سے لو کر کے ہم خلاف ہیں، ہم غلط ہیں، ہم کو پکڑو تو ہم کو جیل میں ڈال دو. لیکن ہمارے بچے کیا کیے ہیں؟ تمہارا چھوٹے چھوٹے بچے کیا کیے ہیں؟ حاملہ عورتوں نے کیا کیا ہے؟ تمہارا جب بم گرتا ہے صرف ہم نہیں مرتے، ہم تمہارے مجرم ہیں تو ہمیں سزا دو. ہماری وجہ سے فلسطین کے بلکتے ہوئے بچوں کو کیوں مار رہے ہو؟ سسکتی ہوئی انسانیت کو کیوں مار رہے ہو؟ اب پوری دنیا خاموش ہے. قانون، مقننہ، عدلیہ، اقوام متحدہ، UN، یہ سب جملہ کا نعرہ لگانے والے نہیں سمجھ میں آتا کہ قتل کرے عبداللہ تو سزا بھی عبداللہ کو ملنی چاہیے، عبد الرحمن کو نہیں ملنی چاہیے. صحیح ہے؟ تو قاتل کو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہاں قاتل نہیں، یہ چھوٹے بچے کو سزا مل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ برما کے لوگوں کو سزا مل رہی، روہنیا کے لوگوں کو سزا مل رہی ہے. ارے جو غلطی کر رہے ہیں ان کو سزا دو. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہم کو سزا دو، ہم لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے غلطی بھی تو ثابت ہو. ہم کو کہتے ہو قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ہم کو کہتے ہو کہ عدل ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ہم ہاتھ میں نہیں لیے ہیں، ہم تو مظلوم بنے ہوئے، ہم تو مجبور بنے ہوئے. بس افسوس یہی ہے کہ اسلام ہمیشہ مظلوم سچائی بن کر رہا ہے، اسلام ہمیشہ مجبور سچائی بن کر رہا ہے. اسلام ہی پر جبر ہوا ہے، اسلام ہی پر ظلم ہوا ہے، اور یہی اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہی اس کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ صبح ازل سے لے کر صبح ابد تک، شام ابد تک اسلام ہی ٹارگٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام ہی سچا ہے، پکا. ارے عرب میں تو کوانٹٹی کے افراد تھے، بس گنتی کے افراد تھے نا. 1 لاکھ 2 لاکھ کتنے ہوں گے صحابہ؟ اس وقت اسلام پیچھے نہیں ہٹا. آج تو پورے ورلڈ میں اسلام ہے الحمدللہ.
آج دیکھا آپ نے وائٹ ہاؤس کے پاس سامنے نماز ہو رہی ہے اور ٹرمپ کچھ نہیں کر پا رہا. خالی چیخنے چلانے سے نہیں ہوتا. اسلام اپنے مذہب کو مانتا ہے، اپنے نفس کو نہیں مانتا. اسلام کے مسلمان جو ہے وہ اپنے سنویدھان پر عمل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو مان لیے ہیں، رسول کو مان لیے ہیں، مقام جو بھی ہو، مکان جو بھی ہو، وہی خدا ہے، وہی رسول ہے، وہی خدا وہی رسول ہے. اور ہر ایک کو اس کا اسٹیٹس دیتا ہے، عدل کا پارٹ دیتا ہے، انصاف کا پارٹ دیتا ہے. آج خصوصیت کے ساتھ میں اس عنوان میں کیا کہوں، بڑی لمبی آیت ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق سمجھیے، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے. باپ ماں بھائی بہن چھوٹے بڑے بزرگ سب کو حق اس کا دیجیے. دینے سے آپ کم نہیں ہو جائیں گے، اہم ہو. دینے سے آپ زیر نہیں ہوں گے، زبر ہو جائیں گے. آپ ادھر دیں گے ادھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا محفوظ کر دے گا، آپ کے لیے جنت الحمدللہ کہ آپ کو غم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور آپ کو مطلب یہ دینے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کے پاس 500 روپیہ ہے ہمارا، آپ دے دیں بس. نہیں اگر آپ کو دینا ہے تو آپ معاف کرا لیں. لیکن آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ نہیں جو کرنا ہے کر لو؟ نہیں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے آپ میں چپ رہا، لیکن ایک تو تم نے غلطی کیا ایک، اور ایک تم نے انسان کا دل دکھایا دو، اور یہ دونوں کو اگر ملا لیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کیسے مقبول ہو سکتے ہو؟ کیسے مقبول ہو؟ کتنا دن آپ کھاؤ گے، کتنا دن آپ جیو گے، کتنا دن آپ رہو گے؟ یہ اسلام درس نہیں دیتا. اسلام واقعی عدل کا درس دیتا، واقعی انصاف کا درس دیتا، پاٹ سکھاتا ہے امن و شانتی کا. اس کے علاوہ کوئی ایسا دین اور مذہب نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. لیکن بس بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے اوپر لے کر بولا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو میں غلط ہو سکتا ہوں، میرا اسلام غلط نہیں ہو سکتا. افراد اسلام غلط ہو سکتے ہیں، اسلام غلط نہیں ہو سکتا. ہم اسلام کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں، مسلمان کی بنیاد پر فخر نہیں کرتے. جملے میں غور کیجیے. ہم ایمان اور اسلام کے اسٹیٹس کو مانتے ہیں. مسلمان تو نماز بھی نہیں پڑھتے تو کیا ہم اس کو مانتے ہیں؟ حج بھی نہیں کرتے اس کو مانتے؟ نہیں. ایسے ہی پوری دنیا کو سمجھا دو. طارق فتح جیسی ذہنیت ہمارے اسلام کو زیر نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اسلام کا ایک فرد ہے، اسلام نہیں ہے. لہذا اس کے ایکسپلین اگر ریلیٹڈ آف اسلام ہے تب ایکسپٹڈ ہے، اور اگر اسلام کے خلاف ہے تب ہم اسے بھی ریجیکٹ کر دیں گے. ایسے ہی جیسے عتبہ کو ریجیکٹ کیے، شیبہ کو ریجیکٹ کیے، ابو لہب کو ریجیکٹ کیے. سگے چچا کو جب نہیں مانے تو یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کا ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ اپنے نالج نہیں، دھیان رکھیے گا، ہزاروں ایسے آپ کو مل جائیں گے، سینکڑوں ایسے صحابہ ملیں گے جن کو کچھ نہیں معلوم، جن کو کچھ نہیں معلوم. دیہات کے صحابہ، زراعت کے صحابہ، کاشتکاری کے صحابہ، کچھ نہیں معلوم، لیکن بعد میں آنے والے امام اعظم سے وہ افضل ہے، امام اعظم سے افضل ہے، امام بخاری سے افضل ہے. کتابوں کے انبار لگانے والے جن پر پوری امت فخر کر رہی ہے، ایسے پڑھے لکھوں پر وہ افضل کیوں ہے؟ وہ صرف افضل ہونے کی وجہ اسلام اور بانی اسلام کو دل سے مانا ہے، نالج کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر نہیں، ڈائریکٹ دل سے مانا ہے. دل سے مانا، اپنے لاجک کی بنیاد پر نہیں، دل سے مانا ہے. تو دل سے جو مانتا ہے صحابیت اسے ملتی ہے. اور آج بھی اگر دل سے مانو گے تو صحابیت کی صحبت تو ضرور ملے گی، صحابیت کا شرف نہ صحیح، ان کا قدم تو ملے گا، ان کی روش تو ضرور ملے گی. اس لیے آپ اپنے نالج کی بنیاد، لوگ نالج، وہ ایسا کیوں ہوا، وہ ویسا کیوں ہوا، یہ کیوں بنایا، وہ کیوں بنا، یہ نالج ہے. اگر تم کو اعتراض نہیں کرنا ہے تو ہم ان عورتوں کے بھی خلاف ہیں یا ان مردوں کے بھی خلاف ہیں جو ظلم کا شکار کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں. ہم دونوں کے خلاف ہیں. ہماری سگی بہن ہو اگر شوہر کی عزت نہیں کرتی ہم خلاف ہیں، اور ہمارا دشمن ہو، توجہ دیجیے گا، ہمارا دشمن ہو اور اپنا رشتہ دار ہو، ان کے بھی ہم خلاف. ہم کبھی بھی اسلام کے نالج کو اور اسلام کے علم کو اپنے نفس کی بنیاد پر نہیں کہ بہن ہے. یہی تو وجہ ہے حضرت اسامہ، ایک یہودیہ جو مطلب جن سے زنا سرزد ہو گیا تھا، وہ آ کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کی، یا رسول اللہ یہ بہت بڑے خاندان کے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ارے بڑی بدنامی ہو جائے گی ان کے خاندان کی. دھیان دیجیے گا. تو آقا نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ اتشفع فی حدود اللہ یا اسامہ، اے اسامہ اللہ کی کنڈیشن میں تم آ کر سفارش کر رہے ہو. سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو محمد اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ کاٹے گا. عادل دیکھ رہے ہیں آپ، وہ ہے بانی اسلام.
لو ان فاطمہ سرقت لقطعت یدہا، یہ عربی کا جملہ کہ اگر فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں ہاتھ سے ان کا ہاتھ کاٹوں گا. یہ اسلام ہے، یہ عدل ہے. اس لیے بڑا چھوٹا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں مصطفیٰ کی جان رحمت کی محبت ہے، ان کا رسپیکٹ ہے، ان کی عزت ہے. اسلام کو مانو، بانی اسلام محمد عربی کو مانو، توحید کو مانو، رسالت کو مانو. آپ اپنے آپ کو نہیں بھی مانو، نہیں بھی منواؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹک مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹک مقبول کر لیتا ہے. لہذا طارق فتح کے فتنے سے آپ بھی بچیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بچائیے. اور اپنے بیٹوں کو جو موبائل وغیرہ لے کر کے رہ رہے ہیں وہ لوگ بھی ہو سکتا افیکٹڈ ہو، دھیان دیجیے، نماز کی تلقین کیجیے، موبائل لیجیے. اور بیٹو تم بھی محسوس کرو تمہارا باپ خراب نہیں ہو سکتا، تمہاری ماں خراب نہیں ہو سکتی. اگر ماں باپ خراب ہوتے تو تمہیں بچپن ہی میں مار دیتے، تمہیں اتنی عمر کیوں دیتے؟ اس لیے وہ جب تمہیں بچپن سے آج تک کی عمر دیے ہیں تو اس کا مطلب تمہاری بھلائی چاہ رہے ہیں وہ. لہذا تم کبھی مت جانا کہ وہ اگر تمہیں موبائل سے روک رہے ہیں، نماز کی تلقین دے رہے ہیں تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ابھی تو ہمارے کھیلنے کا زمانہ ہے. نہیں نہیں، تم نہیں جانتے کہ ان کے اس کہنے میں ان کا کیا بھلا ہے اور تیرا بھی کیا بھلا ہے. ان کی رسپانسبلٹی ہے. اللہ پاک نے فرمایا، رسول نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ باپ ماں اپنی اولاد کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دے کر شادی تک محنت کریں گے تو وہ اولاد کو ہم جہنم کے لیے ڈھال بنا دیں گے. یہ اپنی رسپانسبلٹی نبھا رہے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے مولا ہم سب کو اس خاص مذموم فتنے سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما. یا اللہ اسلام اور بانی اسلام کو رسپیکٹ دینے کی جو رب کے تیری توحید کے تقاضے ہیں مولا، ویسے آئینے میں ہم سب کو دینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ عزت و احترام نبوت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ فتح طارق جیسے مذموم اور بدنام شخص سے محفوظ و معمون فرما مولا. امت کے ہر طبقے کو محفوظ فرما مولا. مسلمان کی حفاظت فرما مولا، اسلام کی حفاظت فرما مولا، تمام گھر بار آل اولاد کی حفاظت فرما مولا. دربار میں برکتیں عطا فرما مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. پروردگار نذیر النساء بیگم مرحومہ کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے خاندان، ان کے اقرباء اعزاء کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے. جو جس چیز کی بھی ضرورت ہے مولا، جو زندہ ہے انہیں بھی عطا فرما، جو انتقال کر چکے انہیں بھی عطا فرما. ان کے گناہ کبائر اور صغائر کو محفوظ ان گناہ معاف فرما دے مولا. اور اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما مولا. برزخی دنیا کو آراستہ کر دینا مولا. قبر کے تمام مراحل سے کی پریشانیوں سے دور کر دینا مولا. ان کی دعائیں ان کے اولاد کے حق میں قبول کر دینا مولا. ان کو مقبول بنا لے، انہیں محبوب بنا لے. اور بھی جو انتقال کر چکے ان کی بھی مغفرت فرما دے. اور جو زندہ ہے انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.